اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، رجب شروع ہو گیا، مبارک ہو، اللہ آپ کے لیے اس کو باعث برکت بنائے، آسانی والا بنائے۔ تو رمضان اور قریب آ گیا ہے نا، رمضان اور قریب آ گیا، ایک مہینہ حقیقتاً رہ گیا۔ ویسے تو ٹھیک ہے، ابھی جو ہے وہ رفلی 2 ماہ ہیں، لیکن اس مہینے کا پتہ ہی نہیں چلنا ہے نا، جو مہینہ شروع ہوا سمجھو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ رجب کا آغاز ہوتا ہے تو کس چیز کی تیاری شروع ہوتی ہے؟ رمضان کی۔ رمضان کی تیاری شروع کر لیجئے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی یہی آپ سے عرض کیا تھا، خریداریاں کر لیں، موسم بھی اچھا ہے، اور درزیوں کے چکر لگا لیں، جس کو تحائف دینے ہیں اپنے پیکس بنا کے رکھ لیں۔ اچھا تو ہے کہ رجب میں دے دیں، لیکن چلیں شعبان میں دے دیں، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ بھی فارغ ہو جائیں، وہ درزی کو دے کے سلوانے والے بنیں، آپ بھی فارغ ہو جائیں۔ اور اگر آپ کسی کو رمضان میں تحفہ پیش کریں تو پھر اس کے سر پر یہ ڈنڈا مت اٹھائیں کہ رمضان میں پہنو۔ اچھا، یہاں ایک اہم چیز کلیئر کر لیں، رمضان میں کپڑے پہننے سے کوئی اجر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ہم ویسے اہتمام کرتے ہیں کہ چلو رمضان کا جمعہ ہے پہن لیتے ہیں، لیکن رمضان میں کپڑے پہننے سے نہ تو اجر ہوتا ہے نہ حساب کی معافی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو بات ایک مشہور ہے کہ رمضان میں کپڑے پہننے کا حساب نہیں ہوتا، یہ محض جھوٹ ہے، اللہ اور رسول پر بہتان ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس بات کی۔ ہر نعمت کا حساب ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، روز قیامت ہر نعمت کا پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے ساتھ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، رمضان میں بھی کپڑے پہننے کا حساب ہوگا۔ ہاں، یہ ایک تکریم کے طور پر ہم کر لیتے ہیں، جیسے مہمان گھر آئے نا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا کپڑا پہنتے ہیں، تو رمضان میں بھی ہم اچھا کپڑا پہنتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ذرا اچھے بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ ہماری ایک تہذیب ہے، ہماری خوشی کا ایک اظہار کا طریقہ ہے، لیکن اس پر کوئی حساب کی معافی نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری اہم بات یہ کلیئر کر لیجئے کہ رمضان مبارک کہنے سے جنت واجب نہیں ہوتی، یہ بھی جھوٹ ہے۔ ابھی سے میسیجز شروع ہو گئے نا، جو سب سے پہلے رمضان کی مبارک دے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، میں نے تمہیں اتنے دن پہلے مبارک دے دی، لہٰذا گواہ رہنا۔ بات یہ ہے، یہ بالکل جھوٹ بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والوں کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ اللہ مومنوں کی صفت کیا بیان کرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں مومنین بلا تحقیق خبریں قبول نہیں کر لیا کرتے، تحقیق کرتے ہیں۔ ہمارا مادہ تحقیق ختم ہی ہو گیا، ہم جہاں سے بات آتی ہے قبول کر لیتے ہیں، خاص طور پر فیس بک پر تو اندھی مچائی ہوئی ہے ہم نے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ دین سے بہت ساری جھوٹی باتیں وابستہ ہو رہی ہیں اور دین ایک عجیب شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ رمضان کی مبارک دینے کا فیشن بھی نہیں تھا، میں یہ بھی آپ کو بتاؤں، صحابہ میں یہ فیشن نہیں تھا۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا نا رجب مبارک ہو، میں نے آپ کے پاکستان کے طریق پر کہہ دیا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام میں کبھی خاص طور پر مہینے جو ہیں وہ نہیں کیے گئے، ٹھیک ہے۔ ویسے وہ کہہ دیتے تھے اللہ تمہارے روزے قبول کرے، رمضان آ کے اللہ تمہارے روزے قبول کرے، دعا دے دیتے تھے، لیکن خاص اس طرح یعنی جا جا کر مبارک دینا، جیسے ہم میسج کر کر کے آدھی رات کو اٹھا کے مبارک رمضان مبارک کا میسج کر رہے ہوتے ہیں، اس کا کوئی دستور بھی نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے کہہ لیا چلے ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا اللہ آپ کو رمضان مبارک کرے، رمضان میں برکت دے، چلو ہو گیا، لیکن اس سے کوئی اجر نہیں ہوا، اور جنت واجب ہونا اتنا نہیں آسان ہے۔ تو صحابہ میں بیچارے اتنی مشقت اٹھاتے رہے، رمضان مبارک کہتے ہیں ہر سال اور جنت واجب کرا لیتے۔ دیکھیے کچھ تو یعنی ہمیں سوچنا چاہیے نا، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ اصل میں شارٹ کٹس کی تلاش ہے نا۔ اب آ جائیں تیسری چیز رمضان کے متعلق، اصل موضوع میرا وہی ہے، افطاریاں، افطار کروانا اور افطاریاں کرانا۔ Here is the difference between both of these things۔ افطار پارٹیاں اور افطار، فرق ہے یہ۔ بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو افطار کراتا ہے اسے روزہ دار کے برابر ثواب ملتا ہے، بالکل کہا، بالکل صحیح حدیث ہے۔ افطار کروانے کی اپنی فضیلت بیان کی۔ بعض کچھ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو کچھ ہوتا نہیں کہ افطاری کرائیں، تو آپ نے کہا جو آدھا ٹکڑا کھجور دے کر روزہ کھلوا دے، 1 گھونٹ پانی پلا کر روزہ کھلوا دے، اس کو یہی اجر ہے، ٹھیک ہو گیا۔
لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات لوگ افطاری پہ انوائٹ بھی کر لیتے تھے, آپ چلے بھی جاتے تھے, لیکن کیسے؟ کھجوریں, شربت, کھجوریں, دودھ, بس افطاری ہو گئی. کتنی دیر لگتی ہے؟ اٹھے اور مسجد نبوی واپس آ گئے. ہماری طرح کی افطار پارٹیاں نہیں ہیں اس سے مراد. اب آپ کہیں گے کہ اگر ہم پارٹی کر لیتے ہیں, اللہ نے پیسہ دیے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ بھائی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, اللہ آپ کو اور پیسے دے. مسئلہ یہ ہے کہ ان افطار پارٹیوں میں روزے کی روح بھی ختم ہو جاتی ہے, تقویٰ کی روح بھی ختم ہو جاتی ہے, اور آپ اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں. روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ. اب جب آپ افطار پارٹی ارینج کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کھانا بہت زیادہ بناتے ہیں, کوانٹٹی بھی زیادہ کرتے ہیں اور ورائٹی بھی زیادہ کرتے ہیں. کیا تقویٰ اسی سے حاصل ہوگا؟ تقویٰ کے لیے تو سادہ کھانا ضروری ہے نا؟ تقویٰ کے لیے سادہ کھانا ضروری ہے نا. لہٰذا صحابہ جو مالدار تھے وہ سادہ کھانا کھاتے تھے. کیوں؟ تقویٰ کے لیے. جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے اچھے کھانے کا پتہ نہیں ہے؟ تو کیوں کھاتے تھے سادہ کھانا؟ پیسہ بھی تھا ان کے پاس. تقویٰ کے لیے, تقویٰ کے حصول کے لیے سادہ کھانا اہمیت رکھتا ہے. اب بات یہ ہے, عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب کہیں پر کوئی امیر تعینات کرتے تھے نا تو اس کو کیا حکم دے, عہد لیتے تھے, بیعت دیتے تھے. اس بیعت میں وہ پھر لکھ کر بھی دیتے تھے حلف نامہ, جو سائن کرتا تھا گورنر, اس میں یہ بات شامل ہوتی تھی وہ نرم لباس نہیں پہنے گا, بہت نرم لباس نہیں پہنے گا, موٹا کپڑا پہنے گا, اور وہ چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا. کیوں؟ تقویٰ کے لیے. تقویٰ کے لیے کہ متقی رہے, یہ حاکم بن کر آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے اس کا نفس. تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تم تقویٰ حاصل کرو. تو ان افطار پارٹیوں میں جتنا اہتمام ہم کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی, کیا اس سے تقویٰ آ سکتا ہے؟ تقویٰ کی خلاف ورزی ہو گئی. دوسری بات, رمضان کا ہر لمحہ کس لیے ہے؟ عبادت کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیوں کرتے تھے؟ سارا ٹائم, 10 دن میں اپنا سارا ٹائم عبادت میں لگانے کے لیے. ٹھیک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور صدقات دونوں ہی رمضان میں بہت بڑھ جاتے تھے. اب جب ہم افطار پارٹیاں ارینج کرتے ہیں تو کیا ہم پورا دن ضائع نہیں کر دیتے؟ کر دیتے ہیں. اور صرف وہی نہیں جو ارینج کر رہا ہے بیچارہ, جس سے جانا ہے اس کا بھی دن ضائع ہو جاتا ہے. کیسے؟ پہلے تیاری ہے نا, کپڑے پہنو, نہاؤ دو, تیار ہو, پھر آپ نکل کر جب جاتے ہیں تو رستے بہت دور دور کے, 2 گھنٹے رستوں میں لگ جاتے ہیں, رش میں. آدھوں کی افطاری رستے میں ہو جاتی ہے, سبحان اللہ, آدھوں کی افطاری اور آدھوں کی عصر رستوں میں نکل جاتی ہے. ایسے ہی ہے. تو کیا روزے کا یہی مقصد ہے, افطار کرانے کا یہی مقصد ہے؟ کیسے ہوگا وہ مقصد حاصل, یعنی تقویٰ جس کے لیے ہم نے روزہ رکھا؟ پھر آپ دیکھیے کہ جب افطار پر اکٹھے ہو گئے, اب روٹی کھا لی, اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ گپ شپ ہوتی ہے. اب گپ شپ میں لگ گئے تو نفس کا رہا سہا تقویٰ بھی گیا نا, کیونکہ تقویٰ 3 چیزوں پر بیس کرتا ہے: تقلیل کلام, تقلیل منام, تقلیل طعام. کم کھانا, کم سونا, کم بولنا. اب رمضان میں اللہ 3 چیزوں کا اہتمام کرا دیتے ہیں نا, روزے کی حالت میں بولیں گے بھی کم. اور گھر میں اگر ہم نے افطار کیا ہے, مرد جو ہیں وہ نماز پڑھنے چلے جائیں گے مسجد میں, عورتیں جو ہیں وہ گھر میں نماز پڑھیں گی, پھر کچن میں لگ جائیں گی کہ تراویح کو جانا ہے, پھر تراویح میں لگ جائیں گے. اب کہیں پر گئے ہیں تو اب ظاہری بات ہے اتنے دنوں بعد ملے ہیں, اب شروع ہو گئے, تم کہاں تھی؟ آ نہیں رہی تھی. ہاں وہ تمہیں نہیں پتا, بس میری ساس نہیں آنے دے رہی تھی, بس شروع ہو گیا قصہ, ہے نا. الف لیلا کی داستان چھڑ پڑی. اب وہ اپنی بات کرے گی, وہ اپنی بات کرے گی, تمہیں کیا پتا, تمہاری ساس تو پھر عورت ہے, میری تو چڑیل تھی. اب شروع قصہ. اب تیسرے کہے گی نہیں تمہاری چڑیل تھی, میری جو تھی وہ تو بھتنی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر کوئی کیا ثابت کرتا ہے؟ میں زیادہ مظلوم ہوں. کیسے کسے چھڑ جائیں گے پھر؟ یہی ہوتا ہے نا محفلوں میں, عورتیں یہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں, مرد سیاست ایک کی. اچھا مجھے بتائیں, اگر میں آپ کی برائی کروں غیبت ہے, اگر ہم بیٹھ کر سیاست دانوں کی برائی کریں غیبت نہیں ہے؟ یہاں تو ہم کوئی حل ڈھونڈ رہے ہو نا, یعنی ہم اس لیے ڈسکشن کر رہے ہوں کہ ہم کوئی حل ڈھونڈ رہے ہیں, ہم نے کوئی سٹیپ لینا ہے, ہم نے کوئی اسٹریٹجی بنانی ہے, پھر تو چلو جواز ہو گیا. ہم نے تو خالی مزہ لینا ہے نا. اس عورت نے ویکھے جو سیاست دان ہے, اس بندے نے ویکھے جو سیاست دان ہے, یہی کرتے ہیں نا. اس کی بیٹی کو دیکھا, اس کے بیٹے کو دیکھا, یہی کرتے ہیں. تو یہ غیبت نہیں ہے. تو کہاں گیا روزہ؟ روزے کا کیا بنا بیچارے کا؟ وہ تو بھوک پیاس ہو گیا. فائدہ یہی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد تراویح کے لیے کتنے لوگ جاتے ہیں؟ جو واپس نکل آتے ہیں, صبح کام پہ جانا ہے,
ان کی تراویح دستے میں رہ جاتی ہے. اور پھر ایک لوگ اور پتہ کیا کرتے ہیں, اپنے ہی گھر میں تراویح مل کے پڑھ لیتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. مگر مسئلہ یہ مسجدوں پہ کون آئے گا؟ پھر مسجدیں تو ویران رہ جائیں گی. تراویح کا مسئلہ نہیں ہے, عشاء بھی تو ساتھ ہی ہے نا. تو بلا عذر تو عشاء آپ جماعت سے الگ نہیں پڑھیں گے. تو کیا یہ عذر ہے کہ ہم نے مہمان اکٹھے کر لیے؟ یہ عذر تو نہیں ہے, یہ تو ہم نے خود اپنے لیے کھڑا کیا, نہ کرتے. تو افطار کروانا باعث اجر ہے, افطار پارٹیاں وبال ہیں. اور جتنے بے روزہ دار ہوتے ہیں عموماً وہی افطار پارٹیاں کرتے ہیں. دیکھیے, آپ افطار کا اجر لینا چاہتے ہیں, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, پیکٹس بنائیں, رمضان سے پہلے پہنچا دیں. سب سے زیادہ اچھے پیکٹس ہیں دودھ اور کھجور, کیونکہ وہ سب نے استعمال کرنا ہی کرنا ہے. اس کے علاوہ گرمی کا روزہ ہے, روح افزا وغیرہ جیسے شربت بہت استعمال ہوتے ہیں, اسکویش وغیرہ جو ہے, ان کو اگر آپ دے دیں تو اگلے روز استعمال کریں گے ہی, اور آپ کو روز روزے کا اجر ملے گا, روز ملے گا روزے کا اجر. اس کے علاوہ چینی ایسی چیز ہے جو شربتوں میں استعمال ہونی ہے, وہ دے سکتے ہیں. یعنی ایسی چیز جو روزہ کھولنے میں استعمال ہونی ہی ہونی ہے, تو اس میں دودھ, کھجور, شربت, یہ بہترین چیزیں ہیں. آپ روز روزے کا ثواب لیں اپنے گھر میں, وہ اپنے گھر میں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو بلا کر بٹھائیں, ان کا بھی ٹائم ضائع کریں, اپنا بھی ٹائم ضائع کریں. تو افطار کرانے کا حکم ہے, میری میکنگ کا حکم نہیں ہے. روزہ تو وقت اس بات کا ہے, رمضان اس چیز کا مہینہ ہے کہ اللہ کے خوف سے رویا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کثرت سے استغفار پڑھتے تھے. تو ہمارے تو دل اور سخت ہو جاتے ہیں, کیونکہ رمضان کے 30 دن ہوتے ہیں, 20 سے 25 دن افطاریاں ہوتی ہیں, اور باقی 5 دن عید کی تیاری ہوتی ہے. تو دیکھیں, ایسے نہیں کرنا, اپنا طریقہ بدلیں. آپ ضرور اپنے رشتہ داروں کو دیں. جی آپ نے کیا کہا؟ آخری اشرہ بہت شدت سے لوگ ضائع کرتے ہیں. آخری اشرے میں صفائیاں شروع ہو جاتی ہیں, آخری اشرے میں درزیوں کے چکر شروع ہو جاتے ہیں. اس دفعہ اپنے دل میں عہد کر لیں کہ آپ نے شعبان کی 20-25 تک اپنے کام سے فارغ ہو جانا. ٹھیک ہے, اگر اس کے بعد کوئی جوڑا انسٹچ رہ گیا, رہ جائے, وہ پھر رمضان کے بعد سلا دیں. اللہ آپ کو اس کے بدلے میں جنت کے لباس عطا کرے انشاءاللہ. دیکھیے, رمضان سے فائدہ اٹھانا ہے, اور رمضان کا فائدہ کیا ہے؟ اتنا تقویٰ سٹور کر لینا کہ پورا سال آپ کو برائیوں سے بچا سکے. آپ دیکھیے کہ جب سیزن آتا ہے, جیسے سردیوں میں سویٹرز وغیرہ کا سیزن آتا ہے, تو پاگل نہیں ہو جاتے لوگ, دکاندار کتنی مشقت کرتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے یہ 2-3 مہینے لگنا ہے, ہم نے اتنا کما لینا ہے کہ پورا سال ہمارا گزارا چلتا رہے گا. اگر ہم نے یہ 2-3 مہینے ضائع کر دیے تو پھر پورا سال ہم تنگی میں گزاریں گے, ہے نا. تو ہمیں بھی اگر رمضان ٹکا کے لگا لیں گے تو وہ اتنا تقویٰ سٹور ہو جائے گا کہ پورا سال چلتا رہے گا. رمضان ضائع کر دیا تو سارا سال کبھی ادھر گریں گے تو کبھی ادھر گریں گے. وہ بچپن میں آپ کو یاد ہے کہ وہ ٹڈے اور چونٹی کی کہانی پڑھا کرتے تھے, کہ چونٹی جو ہے وہ ساری سردی محنت کرتی ہے, ساری گرمی محنت کرتی ہے, اور سردی میں اس کے پاس کھانا ہوتا ہے. تو ٹڈا گانے گاتا رہتا ہے, جھینگر یا ٹڈا وہ گانے گاتا رہتا ہے. تو وہ آ کر پھر اس کو سردی کے موسم میں کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا کھانا دے دو. وہ کہتی ہے کیوں, تم گرمی میں کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتا ہے میں گانے گا رہا تھا. وہ کہتی ہے اب بھی جا کر گاؤ, میں نے گرمی میں اس لیے کام کیا تھا کہ میں سردی میں بیٹھ کے کھا سکوں, تمہارے لیے نہیں کیا تھا. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم نے رمضان میں تقویٰ حاصل نہیں کیا تو پھر تقویٰ کے حصول کا دوسرا موقع اگلے سال رمضان میں آئے. اگر رمضان میں بھی تقویٰ نہیں ہم پا سکتے تو پھر ہم نارمل حالات میں کیسے پا سکتے ہیں؟ نارمل حالات میں بالکل ہی نہیں پا سکتے. مولانا مودودی بڑے خوبصورت بات کہتے ہیں. مولانا مودودی کہتے ہیں پرانے زمانے میں سکتے کے مریض کا آخری ٹیسٹ یہ ہوا کرتا تھا کہ اس کی ناک کے سامنے شیشہ رکھ دیتے تھے, مرر. اگر مرر دھندلا جاتا تھا نا سانس کی گرمی سے, تو کہتے تھے اچھا بھی زندہ ہے, اور اگر مرر نہیں دھندلاتا تھا تو کہتے ہیں مر کے آپ دفن کر دو. تو کہتے ہیں وہ آئینہ جو ہے نا وہ رمضان ہے. اگر ایک مسلمان رمضان میں بھی اپنی زندگی کا ثبوت نہیں دیتا تو مجھے کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے, یہ نہیں مولانا کہتے, مجھے کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے, لیکن اس کا ایمان مر چکا ہے, اس میں اتنی بھی سانس باقی نہیں رہ گئی. تو رمضان کھیل کود کا مہینہ نہیں ہے, لاہو و لعب کا مہینہ نہیں ہے, میری میکنگ کا مہینہ نہیں ہے, پارٹیاں منانے کا مہینہ نہیں ہے. یہ اللہ سے تقویٰ حاصل کرنے کا مہینہ ہے. یہ پورے سال کا سیزن لگانے کا مہینہ ہے. 11 مہینے آپ کے پاس ہیں, جتنی چاہے پارٹیاں کریں. اس ایک مہینے میں ٹکا کر محنت کریں, بہت محنت کریں, اللہ سے بہت برکت طلب کریں, اور بہت دعائیں مانگیں, استغفار کی کثرت کریں, تاکہ یہ مہینہ آپ کو پورے سال پھل دے جائے. ٹھیک ہے, تو بس اس حساب سے اپنے آپ کو آپ نے تیار کرنا ہے. ابھی رمضان کے حوالے سے کچھ پوائنٹس اور ہیں. انشاءاللہ اگلا موضوع جو ہے وہ ہوگا ٹی وی اور رمضان.
ٹھیک ہے. تو وہ انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ. اللہ رب کریم اس بات پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق دے, اور آپ نے کسی بات پر گھبرانا نہیں ہے, بڑی نرمی اور محبت کے ساتھ معذرت کریں, اور جو آپ کو انوائٹ کرے اس سے محبت سے معذرت کرنی ہے, جھگڑ کے نہیں کرنی. اور اگر وہ ناراضگی کا اظہار کرے تو ان کو, اچھا میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں, ابھی جو ہوگا نا یہ واٹس ایپ پہ آپ کو بھیجا جائے گا, ابھی سارے رشتہ داروں کو بھیج دوں, پھر وہ بعد میں آپ سے ناراض نہیں ہوں گے. یہ بھی ایک طریقہ, میسج دینا, ہو سکتا ہے خود ان کو بھی سمجھ آئے, اللہ کرے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا رمضان ضائع نہیں کرنا, رمضان سنبھال کے رکھنا. ٹھیک ہے, آپ بلاغ ضرور کریں, آپ بلاغ ضرور کریں. ٹھیک ہے, جو کہتے ہیں نا ہمیں پتا ہے, ان کو پتا نہیں ہوتا بیچاروں کو, وہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کہتے ہیں. لہٰذا بے وقوفوں کی بات کا برا کیا ماننا. آپ دیکھیں چھوٹے بچے کہتے ہیں نا, جیسے وہ نور الہدا ہے نا 3 سال کی, تو وہ کہتی ہے جب سپارہ وغیرہ لے کر آئے گی تو بچی دوسری, تو میں اس کو کہتی ہوں تم بھی پڑھ لو, تو کہتی ہے نہیں مجھے تو آتا ہے. تو دیکھیں یہ بچگانہ رویہ ہے, سانو پتہ ہے. نصیحت آپ کو علم کے باوجود فائدہ دیتی ہے, علم ہونا اور بات ہے. اچھا عمر فاروق جب پوچھتے ہیں ابی بن کعب سے کہ کعب کیا ہے اس کا تقویٰ کا مطلب کیا ہے, تو عمر کو تقویٰ کا مطلب نہیں پتا تھا. پتا تھا نصیحت کے لیے. علم اور چیز ہے, نصیحت اور چیز ہے. کیا پتا کس کی بات دل میں اتر جائے. تو لہٰذا بات جو ہے وہ پہنچا دینی چاہیے. وہ اقبال کہتے ہیں نا, انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. تو لہٰذا کیا پتا دل میں اتر ہی جائے. لہٰذا اللہ رب العالمین توفیق دے, بلاغ ضرور کریں. باقی اگلا کچھ کہتا ہے تو کوئی بات نہیں, خوش دلی سے سن لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.